اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج کی یہ محفل نہایت برکت والی ہے، نہایت عظمت والی ہے، اور یہ عام محفل نہیں ہے۔ مسجد کا بابرکت ماحول ہو، علماء کرام کا مجمع ہو ماشاءاللہ، اور دیگر حضرات بھی سارے ماشاءاللہ بہت ہی شوق سے ذوق سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور طالبات اور طلبہ کرام، وہ طالبات جنہوں نے بخاری شریف کا جن کا ختم ہے، دین مکمل انہوں نے کیا ہے، 6 سالہ کورس ہے یا 4 سالہ، وہ نہایت ہی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو انہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچے اور بچیوں کو بھی دین پڑھنے کی اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب، مفتی احسن صاحب اور دیگر ان کے رفقا، اساتذہ کرام اور معلمات بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جن کی شب و روز کی محنت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سارے معاملات پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادارہ اور مسجد شب و روز جو محنت کر رہے ہیں دن بدن ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت والا کی محنت رنگ لا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر انہوں نے مجلس ذکر کا بھی اہتمام شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے یہاں کے علاقے والوں کے لیے بھی۔ میں بیان کرنے نہیں آیا، نہ مجھے بیان آتا ہے، میں تو صرف حضرت مفتی صاحب کی دعوت پہ آپ حضرات کی زیارت کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ ایک نہایت بابرکت محفل ہے، اس میں بھی شریک ہو جاؤں گا تو شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار کے اندر لایا گیا کہ ان کی بولی لگنے لگی کہ ان کو خرید لے، تو اس میں خاتون کاٹن روئی لے کر تھوڑی سی آ گئی تھی کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں لکھا جائے۔ اس کو پتا تھا کہ میری تھوڑی سی روئی کی اٹھیوں سے یوسف کو نہیں خریدا جا سکتا، لیکن وہ صرف یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت لمبا چوڑا وہ آگ جلائی گئی کئی میلوں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا جائے گا، تو وہاں بھی تھوڑا سا پانی لے کر پہنچ گئے تھے کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں میں سے ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ ہم تو صرف اپنا نام لکھوانے یہاں پر آئے ہیں۔ تو باقی جتنے بھی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، جن کی آج دوپٹہ پوشی ہوئی، چادر پوشی ہوئی ہے، اور حضرت مولانا عابد مدنی صاحب شیخ الحدیث تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ، وہ آخری سبق بھی بخاری شریف کا پڑھائیں گے، تو یہ ہمارے سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دین جو ہے یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین عبادات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اور اخلاقیات کا نام دین ہے۔ آج ہم نے صرف عبادات کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے
تو یہ عبادت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ ہماری عبادت کام نہیں آئے گی۔ اگر اخلاقیات، معاشرات اور معاملات ان میں سے کسی چیز میں کمی ہوگی تو میرے بھائیوں یہ ہماری عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابو دجانہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا، ان کا تعارف علماء کرام جانتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، نام سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ سارے معرکوں کے اندر رہے ہیں، میدان بدر سے لے کر احد سے آگے تک آپ علیہ السلام نے کتنی جنگیں لڑی؟ 27 جنگیں لڑی۔ کم و بیش کتنی جنگیں؟ 27 جنگیں لڑی۔ 27 کی 27 جنگوں کے اندر حضرت ابو دجانہ موجود تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حتیٰ کہ جو آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع، اس میں بھی آپ موجود تھے۔ آخری وقت میں کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے کہ اگر میری بخشش ہوئی تو شاید 2 وجہ سے ہوگی۔ ایک وجہ کون سی تھی؟ کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کیا فرمایا؟ کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اور دوسری وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہ آج تک میں نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا نہیں سوچا۔ نہ انہوں نے میدان بدر کا ذکر کیا، نہ میدان احد کا ذکر کیا، نہ تبوک کا، نہ دیگر جنگوں کا ذکر کیا، نہ حجۃ الوداع کا ذکر کیا۔ اگر ذکر فرمایا تو اس چیز کا ذکر فرمایا کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا اور اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھا۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اگر نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے اور کتنے لوگوں کے بارے میں دل کے اندر حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے گریبان میں جب جھانک کر دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ کسی کی تہجد کی نماز دیکھ کر دھوکہ مت کھانا۔ کیا فرمایا؟ کسی کی تہجد کی نماز دیکھ کر، اس کا رونا دھونا دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھا جانا، یہ بڑا اللہ والا ہے۔ کیا ہے؟ یہ بڑا ہی اللہ والا ہے۔ فرمایا اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں عبادات کی تب کام آئے گی جب ہماری معاشرت ٹھیک ہو، جب ہمارا لین دین ٹھیک ہوگا، جب بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوگا، اولاد کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوگا، بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوگا، تب جا کر ہماری عبادت بھی کام آئے گی۔ بیویوں سے ہمارا سلوک اچھا نہ ہو، بہنوں سے، بھائیوں سے، اساتذہ اکرام کا ہم احترام نہ کریں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کریں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس عبادت ہماری قبول ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرائض تو ادا ہو جائیں گے لیکن اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اپنی جو زندگی ہے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں اور کتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ آج ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔
طالبات سے کہتا ہوں جو ابھی فارغ ہوئی ہیں، سورۃ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے لیے 9 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 9 چیزوں کا۔ اس میں 2 حق اللہ نے اپنے رکھے ہیں اور 7 حقوق اللہ نے اپنی مخلوق کے بارے میں ذکر فرمائے ہیں۔ کتنے ذکر فرمائے ہیں؟ 7 حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں ذکر فرمائے ہیں اور 2 حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رکھے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، احادیث شریف میں پڑھیں، جہاں پر اللہ نے اپنا ذکر حق فرمایا ہے وہاں اپنی مخلوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ لین دین کا معاملہ ہے، پیسے کسی سے لین دین ہوتے ہیں، کسی سے کوئی جگہ خرید لی، کسی سے ہم نے بزنس کر لیا، کسی سے امانت لے لی، تو میرے بھائیوں دیکھو یہ ہمارے کیا معاملات ٹھیک ہے لین دین کے؟ صرف عبادت کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ آج خیر دنیا سے اٹھ چکی ہے، جھوٹ ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس چکا ہے۔ دھوکہ دینا ہم اس کو فن سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو میں نے کس انداز سے چونا لگایا۔ بھائی تو نے چونا نہیں لگایا، تجھے چونا لگ گیا ہے۔ تو کسی کا حق کھائے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی سے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک قاری صاحب تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے مجھے کہا جناب کہ آپ مہربانی کریں، میرے حالات اس طرح کے ہیں، تو آپ اگر کوئی انویسٹر ڈھونڈ دیں، ہمیں انویسٹمنٹ کریں، ہم اس کو بھی بزنس دیں گے، خود بھی کریں گے سارے معاملات۔ تو میں نے ایک دوست سے بات کی، انہوں نے 30 لاکھ دے دیا۔ 30 لاکھ لینے کے بعد انہوں نے بزنس جو کرنا تھا وہ تو کیا کیا، انہوں نے وہ 30 لاکھ اپنا قرضہ اتارا اور اچھی سی گاڑی لے کے آج بھی گھوم رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کے ایک بندے جنہوں نے 30 لاکھ دیا تھے، وہ بہت بڑے بینکر تھے پہلے، بعد میں تبلیغی جماعت کی برکت سے تبلیغ میں آگے، بینک کو چھوڑ دیا اور آج ماشاءاللہ بہت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں۔ وہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ائمہ حرم کا بھی شاگرد ہوں، لیکن میرے بھائیو حقوق العباد اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھو سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ کون ہے؟ ڈاکو ہے، ڈاکو۔ اس لیے میرے بھائیو ہم نے اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں، عبادات بھی ٹھیک کرنی ہے، معاشرت بھی ٹھیک کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ باہر ہم بہت اچھے ہوں اور گھروں کے اندر جا کر ہم بد اخلاق ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور طالبات جتنی بھی الحمدللہ انہوں نے بخاری شریف کی آج تکمیل ہے، ان کی سب مبارکباد کی مستحق ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے عزیز و اقارب بھی، اور اساتذہ کرام بھی، معلمات بھی، اور جو مہمان یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔